لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومقربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ ایام بہت سخت ایام ہیں اگر ہم غور کر سکیں، چونکہ پیغمبر کی شہادت کے بعد اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر پر مصیبت کا ایک ہجوم تھا. جو پیغمبر کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد فوراً، یہ میں آپ نوجوان بچوں سے عرض کروں گا اپنی قوم کے، کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد کے جو دن ہیں ان کو ایک مرتبہ آپ اسٹڈی کریے، ان کو ایک مرتبہ آپ پڑھیے، اچھی طرح پڑھیے، تاکہ کل کے دن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے قیام کی آپ کو اگر وجہ بتانا ہو تو آپ کسی سے بات کر سکیں کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد کے جو چند روز ہیں سب نے چھپایا. آپ جا کر دیکھیے گا تو یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ اگر حق کو باقی رکھنا چاہے تو پھر بخاری سے بھی فضائل علی نکل کر آتا ہے. آپ چھپانے کی کتنی بھی کوشش کرو لیکن جو حق ہے جو چاہیے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ ایام واقعاً 28 صفر کے بعد سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت تک کے جو ایام ہیں یہ تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جسے کم پڑھا گیا، کم بتایا گیا، اپنوں نے بھی کم پڑھا. ہم نے بھی مجلسوں میں بعض باتیں سنی، لیکن ایک مرتبہ آپ یہ 75 دن 95 دن کی تاریخ کو ایک مرتبہ آپ اور میں خود مل کر اسٹڈی کریں کہ کیا ہوا پیغمبر کی شہادت کے بعد. واقعی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے، اگر آپ ان لوگوں کو بتاؤ تو ان لوگوں کو یقین نہیں. کیسے ممکن ہے آج اگر ایک مسلمان کا جنازہ اس کے گھر میں رکھا ہو تو دیگر مسلمان اسے چھوڑ کر نہیں جاتے؟ آخر اس نبی کے جنازے کو مسلمان کیسے چھوڑ کر گئے
جس نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا. سوال نہیں ہے. نبی جب وضو فرماتے تھے تو نبی کے وضو کا پانی، حتیٰ حج کے موقع پر جب نبی اکرم نے حلق فرمایا، کیونکہ جب حاجی حج کرتا ہے تو بال مڈاتا ہے، حلق کہتے. جب نبی نے حلق فرمایا تو نبی کے اس بال میں سے ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرا. لوگ تبرک کے طور پر اپنے اپنے ساتھ لے گئے. نبی وضو کرتے ہیں تو نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے. اب سوال نہیں ہوگا امت سے کہ جس نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا ہے وہ نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، امت کہاں ہے؟ کس نے پابندی لگائی کہ کوئی جنازے میں نہیں آ سکتا ہے؟ پھر امت کہاں ہے؟ سوال ہے. واقعی ایام عزائے فاطمی بڑی برکتیں اس کے اندر. آپ اگر چاہ رہے ہو کہ اپنے مذہب کے بارے میں دفاع کرنا، دیکھیں ہم لوگ علی والے، ہمارا کام یہ ہے کہ راہ ولایت میں جو کچھ میرے پاس ہے میں پیش کروں مولا کی بارگاہ میں، تاکہ کل جا کر قیامت میں بارگاہ جو کہ آپ سب کا عقیدہ ہے اور یقین مانیے کہ وہی ایک سہارا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری قبر میں حضرت امیر ہے، وغیرہ ہمارے اعمال جو ہیں واقعاً اگر حضرت امیر نہ آئے تو اتوا ویلا ہے. لیکن کل کے دن اگر میری قبر میں حضرت امیر آتے، میں عرض کروں کیونکہ یہ مجالس میں شرکت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ہر آدمی مجلس پڑھتا نہیں ہے، ہر آدمی شعر پڑھتا نہیں ہے، ہر آدمی نوحہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن وہ مجلس جو بنام صدیق طاہرہ منعقد ہوئی ہے، میں کل جا کر اپنی قبر میں کہہ سکوں کہ بی بی آپ کے نام پر جو مجلس ہوئی تھی میں شریک ہوا تھا، کالا کپڑا پہن کر میں گیا تھا. جس طرح لشکرے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بعض لوگ کربلا میں آنے والے جو دشمن کی طرف سے سب نے تیر نہیں چلایا تھا، سب نے نیزے نہیں چلائے تھے، سب نے تلوار نہیں چلائی تھی، اس میں کچھ واقع عجیب ہے. آپ تاریخ پڑھیے، میرا یہ موضوع نہیں، بس میں یہ تمہیدی مجلس ہے. عرض کروں کہ ہم جو 4-5 دن انشاءاللہ ذکر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کریں گے، یہ برکت ہوگی آپ کی زندگی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے بھی. اور کل کم سے کم جا کے بی بی کے حضور میں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی وہ جو آپ کی شہادت کو عام کرنا تھا، اس میں اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم میں سیاہ کپڑا پہن کر اس مجلس میں شریک ہوا جو آپ کے نام پر رکھی گئی تھی. تو میں بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے کر سکتا ہوں. میں انشاءاللہ ان دنوں عرض کروں گا کہ بی بی کی محبت کہاں مفید ہے، کہاں فائدہ مند ہے. لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم سے کم سیاہ کپڑا پہن کر، کم سے کم کالا کپڑا پہن کر آؤں اس مجلس میں شرکت کروں جو بی بی سلام اللہ علیہ. کیونکہ بہت زیادہ اس نام کو چھپایا گیا، بہت زیادہ اس نام کو چھپایا گیا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کہاں پر ہم ہیں اور ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ایام عزائے فاطمی کون سی برکتیں آپ کے وجود میں لے کر آئے گا، کون سی وہ معلومات ہے جن کا جاننا میرے لیے ضروری ہے. وہی ایام عزائے فاطمی میں میرے لیے جاننا ضروری اور لازم ہو جائے گا کہ کیا ہوا، ان دنوں کون سی مصیبت آن پڑی، یہ کون سا وقت تھا جس وقت کے لیے اس قدر ہم سے چاہا گیا کہ ہم اپنے گھروں کے باہر نکلے. چونکہ شیعان علی کہ جو ایک علامت روایت میں المتبادلون فی ولایت میں، ہمارے شیعہ راہ ولایت میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ وہی موقع ہے، یہ وہی موقع ہے جہاں راہ ولایت میں آپ کو خرچ کرنا ہے. کیا خرچ کرنا؟ مالی تو نہیں خرچ کرنا ہوتا. میرے پاس وقت ہے میں وقت خرچ کروں گا، میرے پاس ذہن ہے میں ذہن خرچ کروں گا، میرے پاس فکر ہے، کیونکہ کل قیامت میں سب ہدیہ لے کر آئیں گے. بی بی آپ کے دفاع میں ہم نے یہ خرچ کیا. مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آئیں گے اور کہیں گے میں نے 30 سال کتاب الغدیر لکھنے میں لگائی. کتنے سال؟ 30 سال تک زندگی کا حصہ راہ ولایت میں خرچ کر دیا. 30 سال تک میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 30 گھنٹے ولایت کو پڑھا ہو، میں نے 30 گھنٹے ان مطالعات کو کیا ہو. ہماری زندگی واقعی لغویات سے تھوڑا پور ہو چکی ہے، بے جا کے کام ہماری زندگی میں بہت آ گئے. وہ جو ہماری زندگی کی اصل ذمہ داریاں تھی وہ آج کے اس دور میں الحمدللہ آپ واٹس ایپ چلاتے، فیس بک چلاتے، ہزاروں چیزیں. اس ذریعے اگر آپ کی معلومات اچھی ہوگی تو آپ اس ذریعے دفاع کر سکتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. کیونکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس کا ایک موضوع انشاءاللہ اگر کبھی حیات رہے تو میں پڑھوں
کہ مقامات صدیقہ طاہرہ کو انحراف دیا جا رہا، منحرف کیا. جتنے مقامات روایات میں ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے، جیسے آپ مجلس میں لگے ہیں ویسے ایک ٹیم اور لگی ہے ادھر سے دشمن کی طرف. آپ جا کر اگر نیٹ پر جاننا چاہتے ہو دیکھیے ان مقامات کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے. میں حدیثوں کو چینج کیا جا رہا، میں باتوں کو بدلا جا رہا. مثلا یہ مشہور حدیث ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضا فاطمہ. معلوم ہے آج ایک کام کیا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ حدیث اس وقت آئی جب حضرت امیر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. اب اگر اس وقت ہم آگے نہیں آئے، اس وقت آگے آ کر ہم نے بحث نہیں کیا، غور نہیں کیا، تو اس کے بعد کون بچائے گا؟ اس طرح ایڈ کیا جاتا ہے. حدیث کہاں کی ہے، حدیث کو جوڑا کہاں سے جا رہا ہے؟ تو حضرت امیر کی شان. اب یہ شیعہ بچے کا فرض بنتا ہے کہ آپ چیک کرے کہ کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، حضرت امیر کے بارے میں کہہ رہے ہو. عصمت صدیقہ طاہرہ کو زیر سوال لایا جا رہا. جو پیچھے سایہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عصمت صدیقہ طاہرہ پہ اس سے محکم دلیل اور کیا ہوگی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کا ارادہ یہ ہے، ارادہ یہ ہے رجس یعنی ہر قسم کی پستی، ہر قسم کی پستی. اس کو آسان معنی مت لیے، ہر قسم کی پستی کو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے دور رکھے. اور جو اللہ کا ارادہ یہ، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کیا باتیں کریں گے؟ اب یہ آیہ کریمہ کو سب مانتے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی. یہ شیعہ بچے کو آسانی سے معلوم ہے. اگر کوئی پوچھے کہ خود نہیں دیا، نہیں مانا انہوں نے صدیقہ طاہرہ کی بات، تو کیا ہوا؟ آپ فوراً یہ آیت پڑھیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ کہیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا معنی تم کرو. جو معنی کرتا ہے آپ اس سے پوچھو کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی. کوئی مجال نہیں ہے کوئی کہہ سکے کہ صدیقہ طاہرہ اس آیہ کریمہ میں شامل نہیں ہے. تو ان کی کتابوں میں محور نہ فقط شامل نہیں ہے بلکہ مرکز آیہ تطہیر کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ ہے. کیونکہ جب زیر کے ساتھ تعارف ہونے لگا تو کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یعنی نہ صرف شامل چادر تطہیر ہیں بلکہ مرکز آیہ تطہیر بی بی سلام اللہ علیہ ہے. اب جب مرکز آیہ تطہیر بی بی سلام اللہ علیہ تو آپ سوال کریے کہ اگر یہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہر رجس ان سے دور ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ذات اگر دربار میں آئے اور ایک چیز کو کہے کہ یہ میرا حق ہے، اب یا تو خدا کی بات کو مان لو، تو جو فرما رہے کہ خدا کہہ رہا ہے یہ پلیدی کے قریب نہیں جا سکتے، ان کے وجود میں گناہ ہے ہی نہیں، نہ تصور گناہ ہے. اب یہ ذات اگر آ کر کہے کہ یہ میرا حق ہے، اس کا جو انکار کرے تو در حقیقت کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ عصمت صدیقہ طاہرہ کا انکار کر رہا ہے. یوں چیزیں جو بہت آسانی سے ہمیں جو ہے معلوم ہونا کہ انہی مجلسوں کے ذریعے تاکہ ہم دفاع کر سکیں. بہت اہم ہے عزائے فاطمی، ایام شہادت بی بی دو عالم بہت اہم ہے ہماری زندگی کا. ایک بہت ہی میں آپ کی خدمت میں کروں، شیعوں کے یہاں کچھ مناسبتیں شیعوں کی پہچان ہے، لیکن ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. عزائے فاطمی ہماری پہچان ہے، وہ آئیڈینٹی پروف ہے آپ کا. غدیر آپ کے آئیڈینٹی پروف ہے، آپ کی پہچان ہے. عاشورہ آپ کی پہچان ہے. کچھ مناسبتیں آپ کی پہچان ہے، کچھ پورا عالم مناتا ہے، وہ بھی مناتے. کچھ ہماری پہچان ہے اور کہیں نہیں ہے. نہ غدیر ہماری پہچان. تو جو کر رہے ہیں عزائے فاطمی میں بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت و مجلسیں کرنا، بی بی کے حق کو بتانا، یہ ہماری پہچان ہے. عاشورہ ہماری پہچان ہے. شعبان کی 15 تاریخ ہماری پہ. یہ 4 نشانیاں شیعوں کی. ان چاروں میں سے اگر کہیں سے آپ نے غفلت کیا، وہ ہویت، عربی میں کہتے ہیں نا ہویت، یعنی جس طرح آپ لوگ آئیڈینٹی کارڈ کو کہتے ہیں، عربی میں وہی آپ ویزے پہ لکھے تو لکھتے الہویہ، اس کی ہویت کیا ہے، یعنی یہ کہاں کا ہے. شیعوں کی الہویہ کیا ہے؟ تو شیعوں کی ہویت عاشورہ ہے، شیعوں کی ہویت فاطمیہ ہے، شیعوں کی ہویت 15 شعبان. یہ آپ کی پہچان، یہ اتفاق ہے. سلوات یہ آپ کی پہچان ہے. اس کے علاوہ کہیں پر یہ نہیں ہے. لہٰذا عزائے فاطمی میں ہم آئے، غور کرے، خود کرے کہ ہم عزائے فاطمی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں کیا قربانی دے سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا ایک مختصر سا کام میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ میں آؤں
اگر ہوں گی بیوی دو عالم آپ کے نام پر جو مجلس منعقد ہوئی تھی میں آیا تھا، کیونکہ اہل باطل جس طرح سیاہی لشکر کا سبب بنتے نا، کربلا میں سب آئے کس لیے تھے؟ سیاہی لشکر کے لیے۔ بعضوں نے امام حسین کی جانب تیر نہیں چلایا، لیکن کل وہ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ کیوں سزا کے مستحق ہیں؟ کیونکہ باطل لشکر میں جمع ہونا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا لڑنے والوں کا گناہ ہے۔ اسی طرح حق کے لشکر میں بھی یہ حق کا لشکر ہے، یہاں سب بنام فاطمہ جمع ہوئے ہیں، تو کم سے کم میں کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا کر سکتا ہوں کہ کہوں کہاں جا بی بی سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، میں بھی ایک شریک۔ اب یہ مرحلہ اگر ادائے فاطمی میں اپنی ذمہ داری سمجھوں تو پھر یہاں آؤں، آنے کے بعد کل حضرت امیر کی بارگاہ میں کیسے ہوں، کیونکہ یہ جو ایام ہے نا، ادھر حقیقت مظلومیت حضرت امیر کے ایام ہے۔ فاطمیہ یعنی غدیر کو زندہ کرنا۔ فاطمیہ میں کیا ہوا ہے؟ فاطمیہ میں صدیقہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ غدیر زندہ رہے، تاکہ غدیر نہ مٹے، تاکہ غدیر باقی رہے۔ اگر آج آپ کی اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ باقی ہے نا، صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی ختم ہو گیا تھا یہ دین، ختم ہو گیا تھا یہ دین۔ اس کو لے گئے تھے ظالم کسی جانب، لیکن اگر آج ایک شیعہ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو ہزاروں کروڑوں مرتبہ بی بی زہرا کو سلام کرنا چاہیے کہ بی بی اگر آپ نہ ہوتی تو آج ہم شیعہ، آج اگر شیعہ علی کا وجود ہے، دعائے حضرت زہرا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن دعائے حضرت زہرا کس نے بچائے؟ صدیقہ طاہرہ نے۔ یہ نہ رہتے اگر بی بی دو عالم نے قیام نہ، سب تو خاموش تھے، سب نہیں خاموش تھے۔ ارتد الناس بعد النبی، سب مرتد ہو گئے تھے نبی کے بعد، الا ثلاث واربع، سوائے 3-4 لوگوں کے۔ وہاں پر کس نے قیام کیا؟ کس نے ان ظالموں کو ان کے چہرے سے نفاق کی نقاب کو اتارا؟ وہ صدیقہ طاہرہ تھی، اور ان کے علاوہ کوئی قیام کر بھی نہیں سکتا تھا، کسی کی مجال بھی نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا وہ 75 اور 95 دن اگر آپ تاریخ میں جا کر پڑھی، اگر میں صرف اسی کو پڑھتا، کیسے ڈر کا ماحول بنایا گیا تھا مدینے میں، کیسے ایک ماحول تھا مدینے میں جہاں انسان گفتگو نہیں کرتا تھا، انسان کلام نہیں کرتا تھا، انسان گھر کے باہر نہیں نکلتا تھا، کسی کو تلواروں کے زور پہ، کسی کو پیسوں کے زور پہ، کسی کو لاٹھیوں کے زور پہ بیعت کرائی گئی۔ ایسے ماحول میں سب خاموش تھے، سب خاموش تھے سوائے ایک بیوی کے، سوائے ایک بیوی کے۔ کیوں اٹھی آپ؟ حکومت چاہیے، تخت چاہیے، یہ تو ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے پرے ہے کہ اس معمولی تخت و حکومت کے لیے سلام اللہ علیہ قیام کریں۔ یہ بھی فقط ایک چیز چاہتی ہے کہ انسانیت کی نجات ولایت علی کے دائرے میں رہ کر ہے، اور اگر آج یہ انسانیت ولایت علی سے دور ہو گئی تو انسانیت کی خلقت کا مقصد بدل جائے گا، معنی نہیں رہ جائے گا انسانیت کی خلقت کا۔ انسانیت کی خلقت کا مقصد یہ کہ وہ دائرہ ولایت علی میں رہے۔ لہذا اگر آئیں یہ راز ہے، صدیقہ طاہرہ سر اللہ ہے۔ میں چونکہ ان دنوں گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں ترغیبی مرحلہ عرض کر دوں تو بعض مقامات بیوی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ بھی آنے چاہیے سمجھ میں، کیونکہ سر اللہ ہے، اسرار اللہ ہے، اسرار اللہ، ذات زہرا سر اللہ۔ اگر آپ خلقت سے دیکھیے، خلقت سے ابتدا کریے کہ ان کی خلقت ہی کا انداز الگ ہے، الگ انداز ہے نا۔ سر اللہ کی خلقت کا انداز ہے، سر بیوی کی معرفت ہونا چاہیے نا کسی حد تک۔ ہم درک تو نہیں کر سکتے کماحت کو بیوی کے معرفت، لیکن سر اللہ کا معنی کیا؟ یعنی راز خدا ہے، کائنات میں راز خدا صدیقہ طاہرہ۔ اگر خلقت کیسی ہوتی؟ پیغمبر کیا نقل کرتے؟ خلقہ نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء۔ عجیب روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں خلقہ نور فاطمہ، صدیقہ طاہرہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا قبل اس کے کہ آسمان اور زمین کو خلق کرتا، یعنی ابھی آسمان و زمین کی خلقت نہیں ہوئی ہے، خلق نور فاطمہ، نور فاطمہ خلق ہوا۔ اب راوی بھی عجیب ہیں، راوی جب آسمان و زمین نہیں ہے تو یہ نور خلق ہو کر ہے کہاں پر؟ راوی نے سوال کیا وَأَيْنَ
اس وقت یہ نور ہے کہاں؟ جب نہ زمین خلق ہوئی نہ آسمان خلق ہوا تو یہ نور ہے کہاں پر؟ روایت کہتی تحت عرش اللہ، نور کہاں پر؟ ابھی واقعی روایت ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں کہ یہاں پر آ کر گفتگو کریں کہ تحت عرش اللہ، عرش اللہ کا معنی کیا ہے؟ عرش اللہ ہے کیا؟ اس عرش اللہ کے پاس جو نور ہے وہ نور صدیقہ طاہرہ ہے۔ راوی کہتا ہے فما کانا طعامھا، جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نور فاطمہ ہے کہ یا رسول اللہ فما طعامھا، پھر یہ کھاتی کیا تھی؟ ان کی غذا کیا ہے؟ اب یہیں سے آپ اس نور کی عظمت کو میں نے کہا سر اللہ ہے، یعنی واقعاً ہم آپ درک نہیں کر سکتے۔ فما طعامھا، ان کی غذا کیا تھی؟ اب غذا صدیقہ طاہرہ کیا؟ پیغمبر کیا فرماتے معلوم ہے؟ وَطَعَامُهَا التَّسْبِیحُ وَالتَّقْدِیسُ وَالتَّحْلِیلُ وَالتَّحْمِید، یہ چار غذا ہے۔ تسبیح، تقدیس سبوح قدوس، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ پیغمبر کے جملے ہیں۔ فما طعامها، ان کی غذا کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ طعامها التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید۔ اب کون سمجھ سکتا ہے اس سر اللہ کو؟ اس سر اللہ کو واقعی کیا انسان سمجھے گا کہ جس کی غذا پیغمبر فرماتے سبحان اللہ، جس کی غذا الحمدللہ ہے، جس کی غذا لا الہ الا اللہ ہے، جس کی غذا قدوس ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ واقعی قابل درک ہے یہ ذات، اسے کہتے سر اللہ، سر اللہ، راز خدا۔ پھر راوی نے کہا کہ یہ انسیہ نہیں ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا ہی الانسیۃ الحوراء، یہ شکل ہے انسان کی لیکن انسانوں سے کہیں بلند و بالا ہے، یہ ذات ہے سر اللہ کی۔ یہ میں تمیداً یاد کروں کیونکہ ان دنوں کے بعد ہم لوگوں کو بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ان گوشوں کو لینا ہے جو اپنے وجود پر اپلائی کرنا ہے۔ پہلے مرحلہ طے ہو جائے کہ آپ سمجھ سکو کہ سر اللہ کسے کہتے ہیں، صدیقہ طاہرہ کا مقام کیا ہے، صدیقہ طاہرہ کا مرتبہ کیا ہے۔ عجب بھی آپ کس کے بات؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ، خلق اللہ الانس والجن والطیر حتی الانبیاء والملائکہ۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، زہرا سر اللہ ہے، اس راز کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سر اللہ، سر عربی میں کہتے ہیں راز کو، راز ہے، اسی راز سے آپ کو وابستہ ہونا تاکہ آپ خدا تک پہنچو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کون ہے یہ ذات؟ امام باقر فرماتے کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ، زہرا اس ذات کا نام ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ کس کے اوپر واجب کیا ہے؟ علی جمیع من خلق اللہ، جس پر بھی مخلوق خدا کا لفظ صادق آتا ہے تمام پر زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ یہ دونی اللہ، یہ معصوم کے جملے یا لفاظیہ نہیں ہے۔ اللہ جمیع من خلق اللہ، جس کو بھی اللہ نے خلق کیا اس پر صدیقہ طاہرہ کی اطاعت کیا ہے؟ واجب۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ من الانس والجن والطیر والوحش، چاہے جنوں میں سے ہوں، چاہے انسانوں میں سے ہوں، چاہے پرندوں میں سے ہوں، چاہے درندوں میں سے ہوں، کچھ بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اطاعت صدیقہ طاہرہ واجب نہیں۔ بلکہ یہاں بات نہیں ختم ہوتی، حتی الانبیاء والملائکہ، یہاں تک کہ انبیاء پر اطاعت حضرت زہرا واجب ہے، ملائکہ پر اطاعت حضرت زہرا واجب ہے۔ سمجھ سکتا ہے کوئی یہ کون بی بی ہے؟ نہیں، سر اللہ کون سمجھے؟ انبیاء پر ان کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، ملائکہ پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ بعضوں کو یہ کہتے کہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا اور آسمان سے کپڑا آ گیا، تعجب ہوتا ہے۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اور نہ آئے،
جو فرما رہے ہیں اس پہ تحجب کا مقام ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور آئے نہیں، اگر وہ کہیں اور نہ آئے تو تعجب کریے، کیونکہ ان ملائکہ کے اوپر ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے۔ امام معصوم فرماتے ملائکہ پر اطاعت صدیقہ طاہرہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ذات ہے بی بی سلام اللہ علیہ، نام جو صدیقہ ہے۔ میں آج فقط اس سر اللہ پہ گفتگو کر لوں تاکہ کل ہم آئیں اور ان مقامات بی بی کو ذکر کریں، چونکہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے جو صفات ہیں یہ ہم سمجھیں اور اپنے وجود میں اپلائی کریں۔ آج ہماری کامیاب زندگی کے لیے فقط ایک راز ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے وجود پر سیرت صدیقہ طاہرہ حاکم ہو جائے، اس کے علاوہ کہیں آپ نجات نہیں پا سکتے۔ جو دور چل رہا ہے نا، اس دور میں صدیقہ طاہرہ کی سیرت، اور یہ بھی چیز اپنے ذہن سے تھوڑا بریکٹ میں عرض کروں نکال دیجئے، یہ جو تقسیم بندی ہے نا، یہ حتی کبھی کبھی ممبر پہ بھی سننے میں آتا ہے کہ دیکھیے صدیقہ طاہرہ کی ذات عورتوں کے لیے، پیغمبر کی ذات مرد، یہ کون سی تقسیم بندی آپ نے بنا رکھا ہے؟ وہ نور محض ہے، نور ہے، نور وہ ذات سب کے لیے، وہ انسانوں کی شکل میں ہے، انسان نہیں ہے۔ خلق من نور ہی، یہاں پہ جو جملے روایت کے میں وضاحت نہیں کر کیونکہ مطلب بہت سنگین ہو جائے گا۔ خلقا یا بعض خلق اللہ من نور، اللہ نے حضرت زہرا کو اپنے نور سے خلق کیا، معلوم ہے؟ اپنے نور سے، یعنی کوئی درمیان میں واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی درمیان میں واسطہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ قرآن جا کر پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، جب اللہ نے حضرت زہرا کو کس سے خلق کیا؟ اپنے نور سے، تو یہ نور ہے کہاں پر؟ اللہ نور السماوات والارض، تمام زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ ہے وہاں پر تجلی حضرت زہرا، یہ جو ہے نا اللہ نور السما، اور روایت میں خلق اللہ من نور، اور حضرت زہرا کو اللہ نے کہاں خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا۔ لہذا اس ذات کو تقسیم نہ کریے کہ عورتوں کے لیے حجت ہے اور حضرت امیر مرد نہیں۔ حضرت زہرا کی سیرت ہم سب کے لیے حجت ہے، انشاءاللہ کا عرض کروں گا وہ صفات بی بی کی بندگی، بی بی کا صبر، بی بی کا ولایت کے لیے دفاع کرنا نکلنا، یہ سب کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور ہم کیا بیچتے ہیں اور ہماری اوقات ہے؟ جب امام وقت فرمائیں لی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میری پتا کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے، پھر اوقات رہ جاتی ہے ہم اپنی بات کریں۔ جب امام زمان کیا کہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس یہ سر اللہ کو سمجھیے، یہ راز ہے، راز ہے، واقعی راز ہے۔ اگر فقط اس خمسے کا موضوع یہی قرار دیا جاتا کہ زہرا سر اللہ تو وہی کافی تھا، لیکن چونکہ ان موضوعات کو چھیڑا جائے جو اپلائی بھی کیا جائے اپنے وجود کے اوپر، زہرا سر اللہ راز ہے۔ اب پورے راز کو آپ دیکھیں، اس کا نام راز ہے، اس کی خلقت راز ہے، نہیں اس کی قبر بھی راز ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہر چیز راز ہے نا۔ آج قبر صدیقہ طاہرہ راز ہے، اور اس راز نے بہتوں کے چہرے سے نقاب اتار لیا، نہیں اتارا؟ اتار لیا۔ یہ ایسا راز ہے کہ آج قبر مخفی ہو کر بھی اعلان غدیر کرتی ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے امت مسلمہ سوچنے لگے نا، تھوڑا سا آدمی غور کرے، کیوں نبی کی بیٹی ایک لوتی بیٹی، اس کی قبر کیوں نہیں معلوم ہے؟ پوری تاریخ کو پھر ہو جائے گا، پڑھے گا پوری تاریخ کو پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ غدیر حق ہے، یہ سب راز نہیں ہے۔ ان کی قبر ہر راز ہے، ان کی خلقت راز ہے، ان کا نام راز ہے، نام راز ہے۔ آپ جا کر اٹھا کر دیکھیں صدیقہ طاہرہ، یہ اسم اور نام جو ہوتا ہے عربی میں اسم کہتے ہیں، ہمارے اردو میں اسی کو نام یا انگلش میں آپ نیم کہتے ہیں۔ ہمارے نام اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ہمارے اندر نام کا معنی موجود ہے۔ ہمارے بھی جتنے نام، میرا نام کمال ہے، اس کے اندر کوئی یہ حقیقت نہیں کہ یہ واقعی بلند ہے، اس نام کے اندر وہ معنی نہیں ہے۔ کسی کا نام ہو سکتا ہے جواد ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ بخیل ہو۔ ہمارے نام میں وہ معنی اندر سے موجود ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے ابا کو اچھا لگا ہمارا نام کمال رکھا، کسی کے ابا کو اور اچھا لگتا ہے اس کا، یہ نام ہمارے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کے جو نام ہوتے ہیں، یہ فقط نام کے نہیں ہوتے،
یہ نام ان کی ذات میں پائے جانے ہوئے والے جمال کی عکاسی کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ صدیقہ زہرا کا نام دیکھیں، نام کیا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء. حضرت زہرا کے 9 نام خدا کے نزدیک. کتنا 9 نام. اب یہ مقامی اندیت ہو واقعی. اب یہ تھوڑا آپ لوگ کہیں گے کہ سخت، اب یہ سخت جگہ ہے ہی ہے. صدیقہ طاہرہ کی ذات واقعی سر اللہ ہے. کس مقام کو؟ ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء. حضرت زہرا کے 9 نام خدا کے پاس. اب جا کر قرآن پڑھیے. خدا کے پاس نام ہونے کا معنی کیا ہے؟ جناب مریم کا مقام کم تو نہیں، لیکن میں اس طرح نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کمپیئر کروں، لیکن جو ذات جناب زہرا کے برابر نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جناب مریم کا مرتبہ کم نہیں ہے. جناب مریم کے لیے خدا کا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے. بڑا عجیب لہجہ ہے. اے مریم، اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو پاک قرار دیا اور اللہ نے آپ کو چنا. اب یہاں پر خود ایک تفصیلی بحث ہے کہ 2 مرتبہ چننے کا معنی کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا چنا ہے، پھر کہا پاک ہے، پھر کہا چنا ہے. اتنا عظیم مرتبہ ہے. لیکن جناب مریم کا نام کس نے رکھا؟ قرآن سے پڑھو نا. جناب مریم کا نام خدا نے مریم نہیں رکھا. اب پورا واقعہ آئیے قرآن میں پڑھیے. اذ قالت، اور کہا، کس نے کہا؟ امرأۃ عمران، جناب عمران کی زوجہ. عمران کون ہے؟ جناب مریم کے والد ہیں. اذ قالت، ہم قرآن کے معنی کو سمجھے. قالت امرأۃ عمران، اور کہا جناب عمران کون ہے؟ قالت امرأۃ عمران، کیا کہا انہوں نے؟ رب انی نذرت لکا ما فی بطنی محررا. میرے اللہ، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا. دیکھیں ایک ماں کس قدر منزلت رکھتی ہے. مجھے نہیں پتا میرے جسم میں کیا، جو بھی ہے میرے جسم میں، میرے شکم میں، انی نذرت لکا، میں نے کیا کیا؟ نذر کیا تیرے گھر کے لیے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں فتقبل منی. یہ تو بڑے حسین پیغام ہے. لیکن جو بچہ ہے میں نے تیرے گھر کے لیے وقف کر دیا، لیکن میرے اللہ عمل کی ویلیو اسی وقت ہے جب تو قبول کرے. دیکھیں کہ اچھا رہ جائے. فتقبل منی، ہم نے بہت بڑا امام بڑا بنایا اور قبولیت نہیں آئی. کیا فائدہ ہوا؟ جناب مریم کی والدہ نظر کا بھی آسان نہیں ہے. ابھی ماں کے شکم میں بچہ ہو اور ماں اسی وقت سے اپنے بچے کو وقف کر دے کس کے لیے؟ راہ خدا میں. لیکن اس کے باوجود وہ ماں کیا کہتی؟ فتقبل منی، میرے اللہ مجھ سے قبول کر. انک انت السمیع العلیم، اور تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ فلما وضعتها. اب قرآن کو سنیے، قرآن عجیب لہجے کہ یہ نظر کیا بیچاری نے کہ میرے اللہ جو کچھ میرے شکم میں ہے میں نے تیرے گھر کے لیے وقف کر دیا اور تو قبول کر لو، تو بہت سننے والا ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوا، فلما وضعتها، جب یہ حمل جو ہے بچے کی شکل میں باہر آیا، جنا جب مریم کی والدہ نے تو کیا دیکھا؟ فلما وضعتها، تو کیا دیکھا؟ قالت رب انی وضعتها انثی، میرے اللہ میں نے جس بچے کو ولادت دی ہے یہ تو عورت ہے، یہ لڑکی ہے. اب اس زمانے میں دماغ میں یہ ہے کہ اگر عبادت خانے کے لیے کسی کو وقف کیا جائے تو کون ہونا چاہیے؟ لڑکا ہونا جو عبادت خانے میں جائے. جناب مریم کی والدہ کے ذہن میں بھی یہی تھا. لیکن اب مرحلہ کہاں پر آ گیا؟ مرحلہ یہ آیا کہ جو بچہ سامنے آیا وہ بچی ہے. خود جناب مریم کی والدہ کا جو قالت رب انی وضعتها انثی، میں نے فیمیل کو، ایک بچی کو جنم دیا ہے. پھر فرماتی واللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عالم ما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کس بچے کو ولادت دی ہے. پھر فرماتی لیس الذکر کالانثی، اور مذکر یعنی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے.
یہ جملے. اب آپ غور کریے، یہ سارے مرحلے تھے کہ اگر میں وضاحت کرتا تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن میں فقط وہ ایک جملے تک جانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا نہیں ہے. شاید اللہ نے جناب عیسیٰ کی ولادت کا یہی انتظام کیا تھا اور ان کی ماں کو متوجہ کرانا چاہ رہے تھے. دیکھو بات لڑکے اور لڑکی کی ہے ہی نہیں. اگر ہم مبارک بناتے ہیں تو مریم لڑکی ہو کر عیسیٰ روح اللہ کی ماں بن سکتی ہے. کیوں یہ کبھی بار ہمارے یہاں جو اختلاف کرتی ہے لڑکی ہے یہ لڑکا. میں آپ سے انصاف سے بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس لڑکی ہے اور یہ لڑکی نیک ہے اور اس نے نیک اولاد کی تربیت کی ہے اور پھر اس کی اولاد سب عزادار ہیں، تو یہ لڑکی مبارک نہیں ہے آپ کے لیے. یہ لڑکی ہزاروں لڑکوں سے بہتر ہے. یہ لڑکی ہزاروں لڑکوں سے بہتر ہے. جو لڑکیاں مثلاً اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کریں، جو لڑکیاں بیٹھ کر تربیت کریں ان بچوں کی جو امام حسین کا ماتم کریں، جو لڑکیاں ہمارے ان لڑکوں سے اچھے ہیں جو روڈ پر گھوم رہے ہیں. تو یہ فرمانے بس یہ فرق مت دیکھیے گا کہ لڑکی ہمارے کہتے ہیں چراغ جلانے والا کون ہے. عجب، یہ کون سا چراغ آپ کے گھر میں جل رہا ہے؟ آپ کی قبر میں ایک چراغ جلنا چاہیے، اور اس قبر کے چراغ جلنے کے لیے نہ لڑکا فرق کرتا ہے نہ لڑکی فرق کرتی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد. لڑکی اگر آپ کو ایصال ثواب کر رہا ہے، آپ ایسی لڑکی کی تربیت کر کے گئے ہیں جو مریم جیسی ہے، تو پھر آپ کی قسمت پہ ہزاروں سلام ہے. آپ ایک ایسی لڑکی کی تربیت کر گئے ہو جو باحیا ہے، باحجاب ہے، یہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے، معمولی نہیں ہے. انہوں نے کہا لیس الذکر کالانثی. اس کے بعد کا جو جملہ میں عرض کر رہا تھا صدیقہ طاہرہ کس طرح سر اللہ ہے. اب اتنا سب کچھ مقام ہونے کے بعد کہ جن کی والدہ کا تذکرہ کس نے کیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا. لیکن فرماتی انی سمیتھا مریم، میرے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اتنا بلند مرتبہ ہونے کے بعد، اتنا بلند مقام ہونے کے بعد جناب مریم کا نام آسمان سے نہیں آیا. جناب مریم کے لیے کھانا آیا ہے، لیکن نام کے لیے ماں نے کہا، یہ قرآن ہے نا، انی سمیتھا مریم، میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا. اب مطلب سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک نام نہیں. امام صادق فرماتے ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء. ایک نام نہیں 9 نام زہرا کے وہ ہیں جو خدا کے پاس ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اسماء، یہ مقام، یہ مرتبہ ہے. اس کے بعد یہاں اسی آیت کریمہ میں ماں باپ کی لفظ چونکہ یہاں تک بات آ گئی تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ یہاں کے بعد اپنی بیٹی کا نام بتانے کے بعد جناب مریم کی والدہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ دعا کیا کریے، کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ دعا اپنی اولاد کے لیے کریے نا. کیا کہا میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میرے اللہ میں نے مریم کو کس کی پناہ میں دیا؟ مریم کو، بلکہ ذریت. مطلب سمجھ رہے ہیں اتنا خطرہ جناب مریم کی والدہ محسوس کر رہی ہیں کہ اگر آج میں نے اپنی اولاد اور خدا کی پناہ میں نہیں دیا تو یہ شیطان کے آلے کار بن جائیں گے. تو اس کی یہ جناب مریم کی والدہ انی اعیذ، ہم نے کب اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کہ میرے اللہ میں نے تیری پناہ میں دیا اپنے بچوں کو اور ان کی ذریت. تو جناب مریم کی والدہ سکھا دی کہ حالات اتنے سخت ہیں کہ اگر تم نے خدا کی پناہ نہیں لیا تو کب ایمان بدل جائے، کب دین بدل جائے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا بنگلہ نہیں ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے. سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا آپ کی اولاد اور ذریت ہے. اور جب سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے تو سب سے محکم پناہ گاہ خدا کی ہے. تو اس قیمتی سرمایہ کو وہاں رکھا رہا ہوں.
تو یہ فرمایا اس قیمتی سرمایہ کو رکھنا کہاں ہے؟ آپ کا پیسہ لٹ جائے گا پھر ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن آپ کی اولاد اگر راہ راست میں منحرف ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کو اس سال کون پہنچائے گا؟ یہ اولاد اگر راہ راست پر باقی رہ گئی اور جب جب یا فاطمہ یا حسین کہے گی اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم پناہ گاہ میں رکھیں اپنی اولاد کو۔ آج کے زمانے میں اولاد کی پناہ گاہ کے لیے ایک پناہ گاہ کیا ہے؟ خدا کی پناہ گاہ سب سے عظیم ہے، لیکن یہ خدا نے جو پناہ گاہ کیا بنایا معلوم ہے؟ ایک حسین پناہ گاہ۔ یہ میرے دوستوں میرے عزیزوں عزائے فاطمی ہے تو عرض کروں، سب سے بڑی پناہ گاہ آج کے زمانے میں آپ کی اولاد کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کر دیں گے۔ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن اپنے بچوں کو در اہل بیت سے دور مت ہونے دیجیے۔ یہ تھوڑا ہمارے یہاں ماڈرنائز جو آ رہا ہے، یہ چلیں گے دیکھا جائے گا مجلس میں، نہیں یہ بچے اگر اس پناہ گاہ سے آشنا نہیں ہوئے نا تو پھر اس کے بعد آپ کے بچے ناکام ہیں۔ بچے ڈاکٹر ہوں لیکن امام باڑے سے وابستہ ہوں، بچے انجینئر ہوں لیکن مسجد سے دور نہ ہوں۔ ہم ان انجینئروں کو تھوڑی نہیں چاہتے جو مسجد سے دور ہے۔ پھر ہماری زندگی کا میرا بچہ سب سے ٹاپ کا ڈاکٹر لیکن نماز میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ میں ناکام رہا۔ میرا بچہ سب سے بڑا انجینئر، پھر فخریہ بیان کا ہمارے لڑکے نے انجینئرنگ ٹاپ کیا، خوب ٹاپ کیا۔ یہ انجینئر کب تک کا ہے؟ جب تک دنیا میں، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ بندگی ہے یا نہیں ہے؟ بس اگر اپنے بچوں کو ایک محفوظ جگہ، آپ سب ہم کو ٹیکہ لگوانے میں دیر نہیں کرتے نا، ہم کو اگر کہے کہ اپنے بچے کو اس مہینے والا ٹیکہ لگایا ہے نہیں لگایا، اس مہینے ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں کیا یہ لگایا یہ لگایا، کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پولیو سے محفوظ ہو جائے گا، اس سے ٹی بی سے محفوظ ہو جائے گا، اس سے فلاں سے محفوظ، تو سارے ٹیکے ایک طرف ایک امام بارگاہ اور مسجد میں لا کر اس کے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، اس کا دین ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ غور کریے۔ یہ جناب مریم کی والدہ نے سکھا، انی اویز ہوا، میں نے اپنے بچے کو کیا کیا ہے؟ پناہ میں دے دیا۔ کس کی پناہ میں دے دیا؟ تیری پناہ میں، نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ وہ ذریتہا، اور اس کی ذریت کو بھی، یعنی فقط اپنی اولاد تک نہیں بلکہ میرے پوتے نواسے جو کچھ بھی آئیں گے وہ سب کو تیری پناہ کے میں دے کے جا رہی۔ بس جناب مریم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، لیکن جناب مریم کا نام کہاں آیا؟ انی سمیتہا مریم۔ اب یہ راز فاطمہ کیا ہے؟ نام فاطمہ جو خدا کے نزدیک اس راز کو جا کر تلاش کریے، خدا کی قسم جا کر تلاش کریے، ایک ایک نام پر گفتگو کریے۔ وہ 9 نام جو بی بی سلام اللہ علیہ کے عند اللہ ہیں وہ خود سر ہے۔ میں نے کہا پورا وجود جناب زہرا کا سر اللہ، نام پر بھی آ جائیے تو نام سر اللہ، خود لفظ فاطمہ سر اللہ نہیں ہے۔ فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ لأن الخلق ختموا عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خلق خدا کو اس کی معرفت سے دور رکھا ہے، یعنی وہاں تک مخلوقات کی رسائی نہیں ہے۔ ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ کو دور رکھا جائے، کہ یہ دائرہ ہے ہی نہیں، یہ دائرہ ہے ہی نہیں تمہارا کہ تم درک کر سکو۔ جس دن تم کو یہ لگا کہ میں صدیقہ طاہرہ کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اسی دن تھوڑا سے تم نے بیوی کو سمجھا۔ تو جو فرمایا جس دن تمہارے وجود کو عاجزی آئی کہ نہیں کون ہے یہ ذات، تو اس دن سمجھو کہ ہاں اب اس معرفت کی وادی میں کیا کر رہے ہو؟ قدم ایک ایک نام بی بی کا نام فاطمہ ہے، اس نام پر جا کر کی روایات میں کس نام کتنی وجوہات بیان جسے دور رکھا جائے۔ کس سے دور رکھا جائے؟ یعنی کی معرفت سے دور رکھا جائے۔ اب معرفت کو دور کس سے رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک آپ کی رسائی نہیں۔ اسی لیے کہ امام معصوم نے فرمایا اگر تم زہرائے مرضیہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو جب جملہ فرمایا کہ من ادرکا، اگر کوئی شب قدر کو درک کر لے تو صدیقہ طاہرہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ شب زہرا لیلۃ القدر، یعنی میں نے سر اللہ، جتنی باتیں آپ کریے یہ راز خدا ہے جس تک پہنچنا اور سمجھنا ہمارے لیے
ممکن ہی نہیں ہے. شب قدر ہے. شب قدر کا معنی آپ کریے. امام فرماتے ہیں لیلہ یا فاطمہ. لیلہ سے مراد صدیقہ طاہرہ یعنی وہ رات. یہ کون ہے؟ شب قدر کس چیز کے لیے؟ شب قدر وہ ظرف ہے، وہ وقت ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہی تو ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں. یعنی شب قدر کا زمان ظرف بنا نزول قرآن کا. زہرائے مرضیہ شب قدر، اس شب قدر میں ایک قرآن نازل ہوا. یہ شب قدر 11 قرآن ناطق یہاں نازل ہوئے ہیں. 11 قرآن ناطق یہاں نازل ہوئے، نازل نہیں ہوئے. یہ 11 قرآن ناطق کی وما ہے. یعنی زہرائے مرضیہ وہ ظرف ہے جس ظرف سے 11 قرآن ناطق وجود میں. پس شب قدر ایک ایک معنی اگر آپ کریے نا، بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ نہیں. بس یہ سر اللہ ہے. یہ آج کی تمہیدی گفتگو میں نے اس وجہ سے عرض کیا کہ ہم کو معلوم پڑے کہ ہم کس باب میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور پھر اس ذات سے اپنے لیے کیا نتائج لے کر نکلیں. کیونکہ آپ کے پاس ہے زہرا اور کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی زندگی کامیاب ہونا چاہیے. آپ زندگی کے ہنر سیکھو صدیقہ طاہرہ سے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج ہزاروں شکوے، ہزاروں مشکلات ہمارے گھروں میں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ جا کر چیک کریے گا صدیقہ طاہرہ کے گھروں میں مشکلات کا ہجوم ہے. یہ مشکلات ہے صدیقہ طاہرہ کے گھر میں. اشارے سے سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن جب مقام امتحان میں تو مشکلات کا ہجوم ہے. میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ابتدا سے بی بی سلام اللہ علیہ جب اس دنیا میں آئی ہیں، جب تک شہید نہیں ہو گئی مشکلات سے گھری ہیں. پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے گا، پوری تاریخ اٹھا کر، بچپنے سے لے کر شوہر کے گھر آنے کے بعد، شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے، پوری زندگی بی بی سلام اللہ علیہ کی مشکلات سے بھری ہوئی ہے. لیکن کہیں پر بھی زہرا کے گھر میں آپ کو بے اطمینانی اور شکوہ نظر نہیں آئے. ہمارا گھر زہرا کے گھر سے کتنا دور ہے نا. ہمارے گھر میں آرام کی چند چیزیں کم ہو جائیں تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک واویلا مچ جاتا ہے. زہرا کے گھر میں آرام کی چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن اطمینان اتنا اس گھر میں کہ پیغمبر کو بھی سکون اسی گھر میں ملتا ہے. سکون پیغمبر ہے یہ گھر، مسکن پیغمبر ہے. مسکن پیغمبر. ہمارے گھروں کو کیا کہتے ہیں؟ مسکن. مسکن کا مطلب ہوتا ہے جہاں رہو تو سکون رہے. عربی میں مسکن گھر کو اسی لیے کہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں یہ انشاءاللہ سیرت صدیقہ طاہرہ سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آ کر اپنائیں گے. اس میرے دوستوں، یہ ذات جس کا غم منانا ہے، یہ اللہ نے ہم لوگوں کو چنا ہے. ہر کسی کو زہرائے مرضیہ کا ذکر سننے کی توفیق نہیں ہوتی. یہاں خواص آتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، حتیٰ عاشورہ میں بھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمارے مذہب سے نہیں تعلق. آقربین پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ عیسائی آتے ہیں، کتنے دوسرے مذہب کے آتے ہیں، لیکن فاطمیہ ایک دم خاص شیعوں کا. یہاں پر کوئی نہیں آتا، یہاں پر کوئی نہیں آتا. یہاں ایک دم خاص الخاص جو شیعہ ہیں وہی بلائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہاں کی سختیاں ہیں، یہاں کی مشکلات ہیں. اور یہ ایام میں نے عرض کیا کہ جو ایام گزر رہے شاید ہم احساس نہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ذہن میں سن سے پوچھے یہ دن کیسے ہیں جب اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھاتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، کہ ہم پوری زندگی اگر زہرائے مرضیہ پہ روئیں تو کم ہے. کہ پیغمبر کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ پہ کتنی ظلم و ستم ڈھائے. معلوم ہے آپ کو، ایک شخص ہے، راوی ہے، آ کر امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھتا ہے. امام کھجور تناول کر رہے تھے. امام نے اس شخص سے کہا کہ اور میرے ساتھ کھجور کھاؤ. اس نے کہا مولا ایک منظر دیکھ کر آیا ہوں، اس کے بعد کچھ دل نہیں چاہتا. حضرت نے تعارف کیا. حضرت نے کہا نہیں لو. کہا نہیں مولا ایک منظر دیکھ کر آیا. حضرت نے فرمایا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو مولا میں بازار سے آ رہا تھا، ایک خاتون تھی جو گری، اور گر کر جب اٹھی ہے تو اس نے کہا لعن اللہ قاتلی کا یا زہرا. زہرا خدا کی لعنت ہو تیرے قاتلوں پر. کہا مولا جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا نا، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا
اور صرف قاضی کے پاس لے کر چلے گئے۔ روایت کہتی حضرت فوراً اٹھے اور اپنی جگہ سے اور کہا کہ چلو مسجد میں چلتے ہیں، اپنی جدہ کی اس کنیز کے لیے دعا کر کے آتے ہیں۔ اور امام آئے مسجد میں اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اور پھر حضرت نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ دیکھو اسے آزاد کر دیا گیا یا نہیں۔ یہ راوی کہتا ہے میں پہنچا تو اس خاتون کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے اس خاتون سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کس کی دعا کی وجہ سے آزادی ملی؟ اس نے کہا نہیں، کہا صادق آل محمد نے تمہارے لیے دعا کیا تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہو، صادق آل محمد دعا کرتے ان لوگوں کے لیے جو حضرت زہرا کے مصائب پر آنکھ آنسو بہاتے ہیں۔ کہا کہ صادق آل محمد نے دعا کیا ہے اس وجہ سے تم آزاد ہوئی ہو۔ روایت کہتی ہے راوی نے کہا کیا مولا سے ملنا چاہو گی؟ کہا مولا سے ملاقات کروں گی۔ اب مولا کی خدمت میں آئی نا تو ایک جملہ مولا نے فرمایا کہ مجھے اتنا بتا دے جب تو گری تھی اور گر کے اٹھی تو تجھے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کیوں یاد آ گئی؟ کہ مولا میں جب گری تھی تو پہلوؤں کے بل گری تھی اور میرے پہلو میں شدید درد ہوا، اس وقت مجھے یاد آ گئی آپ کے مادر گرامی شکستہ پہلو۔ بس عزیزو یہ بیان کرتی جا رہی تھی اور مولا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے، کیونکہ مولا کو سارے منظر یاد آ گئے کہ ہائے میری چتا کے ساتھ کیسا بڑا سخت ہے۔ عزائے فاطمی میں گریا کرنے میں بخل نہ کریے گا، کیونکہ زہرا نے بہت گریا کیا ہے۔ یہ وہی بیوی ہے نا جو بار بار کہتی تھی اے میرے بابا، ارے آپ کے بعد اتنے مصائب ڈائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں باب اعظم آخری روایت پڑھو، آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایام بہت سخت ہے۔ خدا کی قسم ان ایام کو جا کر مدینے میں کبھی سمجھو کہ کتنے سخت ایام ہیں کہ جہاں زہرائے مرضیہ کو کبھی قرار نہیں آتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو پیغمبر کی شہادت کے بعد کوئی لمحہ ایسا تھا جو زہرائے مرضیہ کو قرار آیا؟ خدا کی قسم قرار نہیں آیا۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا تھا مولا آپ کی والدہ گرامی سنا جاتا ہے کہ اس دروازے کے گرانے کے بعد کبھی ایک کروٹ ہو کر سوئی نہیں ہے، کہ امام نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے میری ماں کے پہلو شکستہ تھے، بازوؤں پہ ورم تھا، پوری رات دیوار کو تکیہ کیے ہوئے میری والدہ اسی طرح بیٹھی رہتی تھی۔ ہر بار یہی تمام مناظر تھے نا جو پیغمبر رو رہے تھے۔ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا نا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، زہرائے مرضیہ آنسوؤں کو پوچھ رہے تھے، لیکن پیغمبر سے بار بار پوچھتی تھی تو ایک جملہ فرماتے تھے یہ میری لاڈلی، میں ان مصائب پہ رو رہا ہوں جو میرے بعد تجھ پر ڈھائے جائیں گے۔ اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، ارے بڑا سخت ہوتا ہے جب کسی باپ کو پتا ہو کہ میری شہادت کے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہاں آپ رو رہے ہیں، وہاں کربلا میں غریب حسین ہے جسے خوب پتا ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کی بچی کے رخساروں پہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ایک مرحلہ فقط آپ کی خدمت سے بولو، جب پیغمبر اس دنیا سے گئے اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ پیغمبر کا وہ کرتا جس میں غسل دیا گیا تھا حضرت امیر نے دور کر دیا نظروں سے تاکہ اس کرتے پر کبھی زہرا کی نظر نہ پڑے۔ چونکہ جو روایت کے جملے ہیں نا وہ یہ کہ فقط بی بی پیغمبر کے حجرے کو دیکھ لیتی تھی نا تو بی بی پہ غش طاری ہو جاتا تھا۔ جو روایت کا جملہ لما نظرت الی حجرت ابیہا اغمی علیہ، جیسے ہی بی بی کی نظر اپنے بابا کے حجرے پہ پڑتی تھی غموں کا ایک انبار تھا جو بی بی پہ طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن روایت کا جملہ جو ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ یہ کرتا بی بی کو مل گیا اور کرتے کو فقط اپنے چہرے پہ لگایا۔ روایت کہتی ہے کہ اب جو بی بی نے اس کرتے کو اپنے چہرے پہ رکھا ہے اس کے بعد بی بی کو ہوش نہ رہا،
غش میں چلی گئی، چونکہ بابا کا کرتا ملا تھا۔ باتوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، اے بی بی، ارے باپ کا کرتا آپ کو ملا، آپ غش میں چلی گئی، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ ایک بچی ہے جس کے بابا کا جنازہ بے گول و قبر پڑا ہے، تیروں کو ہٹاتی ہے اور باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کہتی، وابتا قتلو کا مظلوم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائه وتسليما لأمره، قال لها تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سدا فرما۔ قال الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ قال الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ قال الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج دارات سے مشرف فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ قال الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زہرا و جناب زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمع فرما۔ ربنا